اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ علی آلائہ ونشکرہ علی نعمائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وخیر اوصیائہ۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ کتاب شریف آداب المتعلمین کے بارے میں آغاز ہوئی ہے۔ آج اس سلسلے کا دوسرا درس ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں ہم آپ کی خدمت میں اس مطلب کو واضح طور پر بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ کتاب آداب المتعلمین مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور اس کتاب کی نسبت پر انسان کو اعتماد الذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں بھی ہو جاتا ہے کہ جہاں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو بیان کیا جا رہا ہے وہاں پر اس آداب المتعلمین کا بھی ذکر ہے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ مختلف علوم میں مہارت رکھنے والے ایسے برجستہ شیعہ عالم دین ہیں کہ جو باقاعدہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی ایک الگ شخصیت ہیں، اور ان کے علاوہ ایک شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہیں شیخ طائفہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک اور شخصیت ہیں۔ ان دو افراد کو آپس میں مکس نہ کیا جائے۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں اور وہ شیخ طوسی ہیں جو 1000 سال پہلے اس دنیا میں موجود تھے، جنہوں نے باقاعدہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی۔ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ قمی تھے، یعنی قم کے عالم دین تھے، اور قم کے اطراف میں ایک دیہات ہے جس کا نام وشارے ہے، وہاں کے یہ رہائشی تھے اور قمی تھے اصالتاً۔ لیکن چونکہ یہ خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ طوس میں یعنی خراسان میں بھی مقیم رہے، اس وجہ سے انہیں طوسی کہا جاتا ہے۔ انہی مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کا نام ہے آداب المتعلمین۔ لہٰذا اس کتاب کے آغاز میں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اس اللہ کے نام سے اس کتاب کا آغاز کر رہے ہیں جس کی رحمت اس دنیا میں عام ہے اور ہر موجود کو شامل ہے۔ وہ رحمت خداوند متعال کی کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال کا رزق خدا کی ہر موجود تک پہنچ رہا ہے، چاہے وہ رزق مادی ہے چاہے وہ رزق معنوی ہے۔ خداوند متعال کا یہ رزق اس کی مخلوقات تک پہنچ رہا ہے۔ پھر خداوند متعال کی دیگر نعمات خداوند متعال کی طرف سے رحمت کی صورت میں انسان تک پہنچ رہی ہیں۔ آپ بارش کو لے لیں، آپ گرمی کو لے لیں، آپ سردی کو لے لیں، آپ امنیت کو سیکیورٹی کو لے لیں، آپ جو ہے وہ صحت و سلامتی کو لے لیں، یہ تمام کی تمام خداوند متعال کی نعمتیں ہیں جو خداوند متعال کی رحمت کی صورت میں خداوند متعال کی تمام مخلوقات تک پہنچ رہی ہیں۔ اب یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ وہ مخلوق مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ مخلوق موحد ہے یا غیر موحد ہے، وہ مخلوق خداوند متعال کو مانتی ہے یا خداوند متعال کو نہیں مانتی ہے۔ جیسے خداوند متعال کی رحمت عام ہے، ایسے ہی خداوند متعال کے عباد خاص یعنی حضرات محمد و آل محمد کی رحمت بھی عام ہے، وہ بھی اسی طرح سے جاری ہے، تمام ان افراد پر اس کا جریان ہے، تب تک پہنچ رہی ہے، خواہ وہ ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کے چاہنے والے نہیں ہیں، مؤمن ہیں یا غیر مؤمن ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلمان۔ پس یہ رحمت واسعہ جو خداوند متعال کی ہے، اسی رحمت واسعہ کا مصداق حضرات محمد و آل محمد ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں ایک دعا ہے کہ جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا باقاعدہ ماہ رجب المرجب میں ہر روز تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس دعا میں بھی امام جعفر صادق اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَرِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ، یعنی اے میرے پروردگار تیرا رزق ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تیری معصیت کرتے ہیں،
جو تیرے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، تیرا گناہ کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی تیرا رزق جاری ہے۔ پھر آگے اسی دعا میں فرما رہے ہیں وَعَادَاتُكَ الْإِحْسَانُ إِلَى الْمُسِيِّينَ، اے میرے پروردگار تیری عادت یہ ہے کہ تو احسان کرتا ہے، ان لوگوں پر بھی احسان کرتا ہے جو عصیان کرتے ہیں اور گنہگار ہیں۔ لہذا تیری رزق کا دسترخوان اس قدر وسیع و عریض بچھا ہوا ہے کہ جو تیری معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی تیرے ہی رزق پر بیٹھ کر اور تیرے ہی دسترخوان پر بیٹھ کر نوالے کھا بھی رہے ہیں، اور پھر تجھے جو ہے وہ معصیت بھی کرتے ہیں اور تیری نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے رحمان، جبکہ رحیم لفظ جو ہے وہ عام ہے، رحیم بھی عام ہے، رحمان بھی عام ہے، یعنی رحمت بھی عامہ ہے اور رحیم بھی عام ہے، لیکن رحمان جو ہے وہ خداوند متعال کے ساتھ مخصوص ہے، جبکہ رحیم کا لفظ جو ہے وہ غیر خداوند متعال کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن رحیمیت کا وہ جو معنی خاص ہے وہ خداوند متعال کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اور قیامت کے دن خداوند متعال کے بندوں کے اوپر ظاہر ہوگا۔ لیکن خداوند متعال کی یہ جو رحیمیت ہے اس کا مصداق عام بندے بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ رؤوف رحیم باقاعدہ اشارہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، آپ کی طرف ایک ایسا رسول بھیجا گیا ہے کہ جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ وہ رسول رؤوف بھی ہے اور رحیم کا بھی مصداق ہے۔ ہم اس کتاب آداب المتعلمین کا آغاز آپ کے ساتھ کر چکے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے خطبے کے اندر، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں احمد اللہ علی آلائہ، یعنی میں حمد کرتا ہوں، احمد اللہ میں حمد کرتا ہوں، علی آلائہ یعنی خداوند متعال کی باطنی نعمات پر خداوند متعال کی حمد کرتا ہوں۔ اعلی یعنی خداوند متعال کی باطنی نعمتیں، پھر اس کے بعد خداوند متعال کی ظاہری نعمات کے اوپر بھی مصنف رحمت اللہ علیہ خداوند متعال کا شکر ادا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَنَشْكُرُهُ عَلَى نَعْمَائِهِ، نعمہ یعنی خداوند متعال کی ظاہری نعمتیں۔ پس یہاں خداوند متعال کی دو نعمتوں کی طرف خطبے میں اشارہ کیا گیا ہے، اعلیٰ یعنی خداوند متعال کی باطنی نعمتیں، اور نعمہ یعنی خداوند متعال کی ظاہری نعمتیں۔ لہٰذا مصنف فرما رہے ہیں احمد اللہ علی آلائہ ونشکرہ علی نعمائہ، یعنی خداوند متعال کی باطنی نعمات کے اوپر میں خداوند متعال کی حمد کرتا ہوں، اور جو خداوند متعال نے اپنی ظاہری نعمات سے مجھے فیض یاب کیا ہے ان نعمات کے اوپر میں خداوند متعال کا شکر گزار ہوں اور اس کا احسان مند ہوں۔ پھر اس کے بعد خطبے میں مصنف رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وخیر اوصیائہ، یعنی صلاۃ اور سلام ہو، یعنی درود و سلامتی ہو علی سید انبیائہ، یعنی انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ اور سلام یعنی درود و سلام دو کلمات کو استعمال کیوں کیا ہے یہاں مصنف رحمت اللہ علیہ نے؟ تو صلاۃ ایک ایسے درود کو کہا جاتا ہے جو پے در پے جاری ہو رہا ہے اور کبھی منقطع نہیں ہے، یعنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی صلاۃ بھیج رہا ہوں جو قیامت تک دائم اور جاری ہے، اور ان کی ذات پر وہ صلاۃ آ رہی ہے، اور سلام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پیوستہ نہیں ہے بلکہ غیر پیوستہ ہے، یعنی پے در پے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچ رہا ہے۔ پس والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ، یعنی انبیاء ہی کی ضمیر
خود اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. پس انبیاء کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر اس کے بعد وخیر اوصیائہ یعنی صلاۃ و سلام، یہ صلاۃ پیوستہ اور صلاۃ غیر پیوستہ یعنی سلام غیر پیوستہ دونوں رسول خدا یعنی انبیاء کے سردار حضرت خاتم الانبیاء پر بھی ہے اور ان کے خیر اوصیاء پر بھی ہے جو حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات گرامی اور ان کے 11 جانشین ہیں کہ جن کے اوپر یہ درود و سلام ہمارا جاری ہے. پھر اس کے بعد مصنف رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس خطبے کے بعد باقاعدہ متن کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں مقدمے کے طور پر اور فرما رہے ہیں وَبَعْدُ فَكَثِيرٌ مِّن طُلَّابِ الْعِلْمِ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُمُ التَّحْصِيلُ. مصنف رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ طالب علم ایسے ہیں جو اپنے گھر سے تحصیل علم کے لیے نکلتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن انہیں علم حاصل نہیں ہوتا ہے. فَكَثِيرٌ مِّن طُلَّابِ الْعِلْمِ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُمُ التَّحْصِيلُ. بہت زیادہ طالب علم ہیں جو اپنا گھر چھوڑتے ہیں، حوزہ علمیہ میں آتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، لیکن انہیں علم حاصل نہیں ہوتا. وَإِنْ اجْتَهَدُوا اگرچہ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں تحصیل علم کی لیکن انہیں علم حاصل نہیں ہو رہا. وَلَا يَنْتَفِعُ عَنْ ثَمَرَاتِهِ اور وہ علم کے ثمرات سے مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں، یعنی انہیں علم کے وہ ثمرات فیضیاب نہیں کر رہے ہیں اور انہیں فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. وَإِنِ اشْتَغَلُوا اگرچہ وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان میوہ جات سے اور ان ثمرات سے استفادہ کریں لیکن وہ ثمرات اور وہ میوہ جات انہیں فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالب علم آیا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، جد و جہد بھی کر رہا ہے، لیکن اسے علم بھی حاصل نہیں ہو رہا اور علم کے ثمرات سے وہ مستفید بھی نہیں ہو رہا ہے. تو ہم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھنے کے حق رکھتے ہیں کہ مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ہمیں بتائیں کہ ایسا کیوں ہے. یہ اپنے گھر سے نکلا ہے، اس نے کوشش کی ہے علم دین حاصل کرے، علم دنیا حاصل کرے اور باہر نکلا ہے، جد و جہد بھی کر رہا ہے لیکن اسے علم بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے اور اسے علم کے ثمرات فائدہ بھی نہیں پہنچا رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ایسا کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو مرحوم خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہیں پر اس کا وجہ بیان کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں لِأَنَّهُمْ أَخْطَأُوا الطَّرِيقَ انہوں نے علم حاصل کرنے کا راستہ جو انتخاب کیا ہے وہ راستہ درست نہیں ہے. وَتَرَكُوا شَرَائِطَ یعنی انہوں نے علم حاصل کرنے کا طریقہ بھی غلط انتخاب کیا ہے اور جو شرائط اختیار کی ہیں علم حاصل کرنے کی وہ شرائط درست نہیں ہے. یعنی علم حاصل کرنے کی حقیقی شرائط کو ترک کر کے غیر حقیقی شرائط کی طرف یہ راغب ہو چکے ہیں اور انہوں نے اختیار کر لیا ہے. پھر فرما رہے ہیں وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ ضَلَّ فَلَا يَنَالُ الْمَقْصُودَ. مصنف رحمت اللہ علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ یعنی ہر وہ شخص جو راستہ غلط انتخاب کرے فَلَا يَنَالُ الْمَقْصُودَ وہ ہرگز اپنے منزل مقصود اور مراد تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ چونکہ اس نے راستے کا غلط انتخاب کیا ہے. اسے چاہیے تھا کہ درست راستہ انتخاب کرے، اس نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا. مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں کہ ایک شخص نے کراچی جانا ہے اور وہ کراچی جانے کی بجائے واگا بارڈر سے نکلتا ہے اور ہندوستان کی طرف چلا جاتا ہے. چلتا جاتا ہے 2 دن 3 دن اس نے واگا بارڈر سے آگے ہندوستان کی طرف چلا گیا لیکن کراچی نہیں آ رہا. لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ میں کراچی کیوں نہیں پہنچ رہا ہوں، میں 2 دن سے 3 دن سے سفر کر رہا ہوں، کراچی نہیں پہنچ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو اسے لوگ پکڑ کے اسے جھنجھوڑیں گے، اس کو ہلائیں گے، اس کے کندھے پکڑ کے کہیں گے بھائی تم ہندوستان میں ہو، کراچی پاکستان کے اندر ہے، اور اگر تم نے کراچی جانا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ لاہور سے کراچی کی بس لیتے یا پھر تم کراچی والی ٹرین پہ بیٹھتے یا کراچی والے پلین پہ بیٹھ کے سیدھا تم کراچی کی طرف جاتے.
تم کراچی کی طرف جانے کے بجائے واگا بارڈر سے ہندوستان کے اندر گھس گئے ہو اور کراچی کو تلاش کر رہے ہو، یہ تم نے راستہ غلط انتخاب کیا ہے۔ اگر 100 سال بھی اس راستے پر چلتے جاؤ گے تو تمہیں کراچی نہیں ملے گا۔ لہٰذا اگر علم حاصل کرنا ہے تو تحصیل علم کے لیے راستہ جو انتخاب کریں وہ درست راستہ ہو۔ اگر غلط راستہ انتخاب کریں گے تو منزل مراد اور مقصود تک ہرگز نہیں پہنچیں گے۔ اس مطلب کی طرف خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ لِأَنَّهُمْ أَخْطَأُوا الطَّرِيقَ وَتَرَكُوا شَرَائِطَ، کیوں وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں اور علم تک نہیں پہنچ رہے؟ چونکہ انہوں نے جو ہے وہ راستے کا غلط انتخاب کیا ہے اور علم حاصل کرنے کی شرائط کو ترک کر دیا ہے۔ وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأَ الطَّرِيقَ، اور جو شخص بھی غلط راستہ انتخاب کرے گا، ضل، وہ گمراہ ہو جائے گا، فلا ينال المقصود، ہرگز وہ اپنے منزل مقصود اور مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس یہ مدعا اور مدعا کے بعد اس کی دلیل خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد خواجہ فرما رہے ہیں ارد تو، لہذا میں یہ چاہتا ہوں، ارد تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے، ان ابین طریق التعلیم، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے تحصیل علم یعنی آموزش علم دین، علم حاصل کرنے کے طریقے، راستے آپ کے سامنے بیان کروں۔ ارد تو میں نے ارادہ کیا ہے، ان ابینا، کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں، طریقت تعلیم، طریقت تعلم، ارد تو ان ابینا طریقت تعلم، میں آپ کو بتاؤں کہ تعلم کیسے کیا جاتا ہے، یعنی علم دین یا علم دنیا کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے، علی سبیل الاختصار، نہایت ہی مختصر انداز میں اور مختصر عبارات اور مختصر الفاظ کے ذریعے میں آپ کو طریقت تعلم بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی ما رأیت فی الکتاب، یہ جو میں آپ کو طریقے تعلم بیان کرنا چاہ رہا ہوں بطور اختصار، علی ما رأیت فی الکتاب، جسے میں نے قرآن مجید میں یا اس کے علاوہ دوسری اخلاقی کتاب اور بزرگان سے متعلق جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو وہاں پر میں نے دیکھا ہے، یعنی علامہ رأیت، یعنی اس بنیاد پر جسے میں نے دیکھا ہے کتاب میں، اب چاہے وہ کتاب پروردگار ہو یا کتاب بزرگ علماء ہو جنہوں نے پروردگار کی کتاب سے ان آداب کو استخراج کیا اور اپنی کتابوں میں تحریر کیا اور آگے نسلوں تک منتقل کیا ہے، تو میں نے ان چیزوں کو کتاب میں دیکھا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، میں نے یہ چیزیں کہاں سے حاصل لی ہیں؟ وَسَمِعْتُ مِنْ أَسَاتِيدِي، اور میں نے انہیں اپنے اساتید سے باقاعدہ سیکھا ہے۔ کون سے اساتید سے؟ اُولِي العلم، جو صاحب ہیں، وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ الْمُعِينُ، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ توفیق دینے والا بھی ہے اور مدد کرنے والا بھی ہے۔ میں اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق کا سہارا لیتے ہوئے آپ کے سامنے یہ راستے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان راستوں پر عمل کریں اور فلاح تک پہنچ جائیں، مقصود تک پہنچ جائیں، مراد تک پہنچ جائیں، اور آپ کی مراد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں فَأُبَيِّنُ الْمَقْصُودَ فِي فُصُولٍ شَتَّىٰ، میں اپنے مقصود کو کچھ فصلوں میں بیان کر رہا ہوں، جسے آپ توجہ کیجئے گا کہ آئندہ کتاب میں یہ فصلیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ فصلیں ٹوٹل جسے مرحوم مصنف خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ 12 فصلیں ہیں۔ ان 12 فصلوں کی فہرست کیا ہے؟ سب سے پہلی فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں علم کی ماہیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ علم ہوتا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں بتا رہے ہیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی شرافت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، یہ پہلی فصل میں ہمارے سامنے بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میں جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں تو مجھے کیا نیت کرنی چاہیے تحصیل علم کے لیے۔ یہ نیت نہایت ہی اہمیت رکھتی ہے تحصیل علم کے میدان میں، جسے مرحوم دوسری فصل میں بیان کر رہے ہیں۔ تیسری فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ علم، استاد
اور مباحثی کے انتخاب سے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ یعنی میں جو باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے، کس استاد کا انتخاب کرنا چاہیے، اور پھر کن دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ وہ اس تحصیل علم کے میدان میں میری مدد کریں۔ پھر اس کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں فصل نمبر 4 میں کہ تحصیل علم کے وقت طالب علم کو چاہیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرے، جدیت کا مظاہرہ کرے، وہ ہمت کا مظاہرہ کرے۔ یعنی جس طالب علم کی ہمت بلند ہوگی وہ بلند مرتبے پر فائز ہوگا، اور جس کی ہمت کوتا اور کمزور ہوگی وہ بلند مرتبے پر فائز نہیں ہوگا۔ 5ویں فصل میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو کون سا علم حاصل کرنا چاہیے وہ بیان کریں گے تاکہ آپ سب سے پہلے اس حائز اہمیت اور مقدماتی علم کی طرف رجوع کریں۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ توکل کے بارے میں بیان کریں گے کہ توکل ہے کیا چیز اور ہمیں توکل کیسے کرنا چاہیے۔ 7ویں فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اوقات تحصیل علم کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں کس وقت میں تحصیل علم کروں تو وہ میرے لیے مفید واقعہ ہوگا اور میں اس وقت سے غفلت نہ کروں۔ 8ویں فصل میں فرما رہے ہیں شفقت نصیحت، یعنی انسان کو اپنے استاد کی نسبت شفیق ہونا چاہیے، اپنے مباحثی کی نسبت شفیق ہونا چاہیے، اپنے مدرسے میں موجود دوسرے طلاب کی نسبت اور یونیورسٹی میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس کی نسبت جو ہے نا وہ شفیق ہونا چاہیے۔ پس میں اگر حوزہ علمیہ کا طالب علم ہوں تو استاد کا احترام کرنا میرے اوپر فرض ہے، اگر میں یونیورسٹی اور کالج کا طالب علم ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں تو استاد یعنی پروفیسر کا احترام کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ لیکن متاسفانہ آج کل کی یونیورسٹیز میں اور آج کل کے حوزہ علمیہ میں استاد کا وہ احترام جو اس کے شایان شان ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے۔ 9ویں فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ وقت کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے درست انداز میں استفادہ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد 10ویں فصل میں مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ تحصیل علم کے دوران ان تمام مراحل میں طالب علم کو ورع اور تقوی کا سہارا لینا چاہیے، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ گناہ سے اجتناب کرے گا تو کمال تک پہنچے گا اور علم تک پہنچے گا۔ کیوں؟ چونکہ العلم نور، علم نور ہے۔ اگر انسان کا ظرف یعنی اس کا وجود گندا ہوگا تو یہ نورانی علم انسان کے ظرف میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان اپنے ظرف کو تقوی کے ذریعے سے، ورع کے ذریعے سے پاکیزہ رکھے تاکہ یہ نورانی علم انسان کے وجود کے اندر داخل ہو سکے۔ پھر اس کے بعد 11ویں فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ حافظے کی تقویت سے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے حافظے کو مضبوط کرتی ہیں، انہیں اپنا کر انسان اپنے حافظے کو مضبوط کر سکتا ہے۔ اور 12ویں فصل میں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کے مادی اور معنوی رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ تحصیل علم خود ایک رزق ہے نا، تو اس رزق میں اضافے کے لیے کون سے عوامل ایسے ہیں جو میرے اس مادی اور معنوی رزق میں اضافہ کریں گے، اور کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جنہیں اختیار کر کے میری اس دنیا میں عمر طولانی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کو بیان کرنے کے بعد خواجہ اسی فصل میں اس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو انسان کے رزق میں کمی کرتے ہیں اور انسان کی عمر کی کوتاہی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ وہ 12 فصلیں ہیں جسے مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس نورانی کتاب آداب المتعلمین میں ہم طالب علموں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حوزہ علمیہ میں آنے سے پہلے اس آداب المتعلمین کو پڑھیں، اس کے بعد اس سے
جو اوپر والی کتاب ہے منیات المرید ہے یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں اور ان کے آگے زانوِ تلمذ طے کریں۔ ان بزرگان نے اپنے اساتید سے ان چیزوں کو سیکھا ہے اور ہمارے لیے احسان اور لطف کے طور پر یہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس گران بہا سرمایے سے استفادہ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہیں پر آج کی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے درس میں پہلی فصل فی ماہیت العلم و فضیلت ہی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہو تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔